السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23واں پارہ ومالیہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت آج کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ وما لیہ، اور مجھے کیا ہے، یہ اصل میں وہ بول رہا ہے جو شخص جو رسولوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہو گیا اپنی قوم میں کہ آخر کیا وجہ ہے تم لوگ رسول کی حمایت کیوں نہیں کرتے، رسول کی بات کیوں نہیں مانتے۔ تو وہی شخص کہہ رہا ہے وما لیا، اور مجھے کیا ہے کہ لا اعبدو، میں عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا، تم سب کو واپس اسی کی طرف ہی بھیجا جائے گا، یعنی میں بھی اور تم سب بھی اسی کے پاس واپس جائیں گے۔ تو آخر کیا ہو گیا، تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جبکہ مجھے پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، بھلا کیا میں ایسوں کو معبود بناؤں، اس کے علاوہ اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں، ان یردنی الرحمن بضر، اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، یعنی ایسوں کی عبادت کروں جن کی سفارش بھی میرے کام نہیں آئے گی۔ ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں یقیناً بہت کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا، یعنی اگر ان کی عبادت کروں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تم سب کے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعونی، تو اب تم بھی میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، تو یہ وہ صحاب تھے کہ جب ان کو وفات ہوئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیلا، کہا گیا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی جو دعوت تھی اس کے حق میں کھڑے ہوئے، تو ان کی وفات ہوتے ہی اللہ نے ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ وقیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو انہوں نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ میری تھوڑی سی محنت پر اتنا بڑا بدلہ دیا ہے، تو آج میری قوم کو پتہ چل جاتا تو وہ بھی ایمان لے آتی۔ بما غفر علی ربی، میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر علی ربی، اس چیز کا جو میرے رب نے میرے ساتھ مغفرت میری فرمائی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، اللہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر جندن، کوئی لشکر نازل نہیں کیا، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم لشکر نازل کرنے والے تھے، یعنی اس ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک ہی فرشتے نے ایک زوردار آواز نکالی تو ان سب کے کلیجے پھٹ گئے، اور پوری قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے، الیاذ باللہ۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ہم نے بس ایک ہی انہیں سزا یہی دی کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ تو بس ایک زوردار چنگھاڑ تھی، فاذا ہم خامدون، جبھی وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس، بندوں کا افسوس ہے، کتنا افسوس ہے ان لوگوں کا۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون،
کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی پیغمبر مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں، ہر رسول کا کسی نہ کسی قوم نے مذاق اڑایا۔ الم جروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا۔ انہم الینا لا یرجعون، اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، نہیں لوٹائے جاتے، جو چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے، دیکھتے نہیں ہو یہ چیز روزانہ۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، ان نشانیوں کو دنیا میں دیکھ کر تم لوگ یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آؤ اگر تمہارے اندر عقل ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، الارض المیتہ، مردہ زمین، ایک زمین بالکل مردہ ہوتی ہے، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے اس سے اناج نکالا، فمنہ یاکلون، اس میں سے تم کھاتے ہو، روزانہ کھاتے پیتے ہو، ذرا غور تو کرو کہاں سے چیز آ رہی ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے بنا دیے ہیں اس میں باغات، کھجور وعناب اور انگور کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور جاری کر دیے ہیں ہم نے اس میں چشمے، کہاں سے؟ اس میں یعنی زمین میں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، افلا یشکرون، تو کیا تم لوگ شکر نہیں کرتے؟ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں تم خود بناتے ہو، تم تو صرف ایک محنت کرتے ہو اور جب پھل آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہو، تو کیا تم لوگ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی تک جانتے نہیں ہیں، وآیۃ لہم اللیل، اور ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کو کے حوالے سے نشانی ہے، اللیل، رات پہ غور کر لو، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، اس سے یعنی دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں، دن کی کھال اتار کے رات بنا دیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اس وقت لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج کو ذرا غور کرو، سورج تجری لمستقر لہا، اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اس کا اندازہ مقرر کیا ہوا، اس ذات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے جو بڑی زبردست ذات ہے، بڑی علم والی ذات ہے۔ والقمر، اور چاند کو دیکھو، قدرناہ منازلہ، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عادا، یہاں تک کہ پھر واپس آتا ہے، دیکھیں جیسے پہلی کو ہوتا ہے 2 3 پھر اوپر جا کے پھر واپس آتا ہے، حتی عادا، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر ہو جاتا ہے، کل عرجون القدیم، سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی پرانی ٹہنی کی طرح، یعنی بالکل پتلا، سوکھ جاتی ہے جو بالکل، تو پتلی ہو جاتی ہے ٹہنی۔ لا الشمس ينبغي لها، نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ وآیۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے یہ بھی نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ لوگ سواریاں کرتے ہیں۔ ان نشاء نغرقہم، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُم، تو ان کی کوئی فریاد کو نہیں پہنچ سکے گا، فریاد رسی کوئی نہیں کر سکے گا،
ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی ان کی جان بچائی جا سکے گی، نہ ہی ان کی جان چھڑائی جا سکے گی۔ الا رحمت منا، یہ جان چھوٹتی ہے، جان بچی رہتی ہے، زندگی قائم رہتی ہے، تو کیوں؟ الا مگر رحمت منا، ہماری رحمت کے ہی بدولت، یہ سب کچھ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک کے لیے سامان ہے، گزارے کا وقت، گزارے کا سامان ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے، ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے بعد ہے یا تمہارے پیچھے ہے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد آئے گا، تو بچو اس سے، عذاب سے بچو، تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیا، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا موردین، یہ اس سے اعراض ہی کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، أَنُطْعِمُ، کیا ہم کھلائیں، مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ، ایسے شخص کو جس کو اگر اللہ چاہے تو اطعمہ، اس کو کھلا دے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تو تم تو خود ہی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ کا وقت، یعنی یہ قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی مسلمانوں کو جھوٹا بنانے کے لیے کہتے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں یہ جو اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ تو بس ایک چنگھاڑ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، تاخذہم، جو ان کو آ کے پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ ایسے جھگڑتے ہی رہیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی ربہم ولا الی اہلہم یرجعون، اور جب قیامت آ جائے گی، فلا یستطیعون توصیۃ، پھر یہ ایک دوسرے کو وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، نہ تو وہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو اس وقت ایسی حالت ہوگی کہ یہ سارے اپنی قبروں سے اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، ہماری کم بختی، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ھذا ما وعد الرحمن، پھر خود ہی کہیں گے یا یہ جواب انہیں مل جائے گا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور تمام پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، یعنی یہ کچھ نہیں تھا، الا صیحۃ واحدۃ، صرف ایک زور کی آواز تھی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ کوئی لمبا کام نہیں کرنا اللہ نے، ایک ہی چنگھاڑ ہوگی، سارے قبر سے نکل کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور آج قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اے انسانوں، تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے، یعنی آج جو تم عمل کر رہے ہو یہی تمہیں بدلے میں ملے گا اس وقت۔ اس لیے اپنے کام ذرا غور سوچ سمجھ کے کیا کرو، اپنے ٹائم کو اللہ کے احکام کی روشنی میں جانچ کر اپنے کام کیا کرو۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور آج جنت والے دن، جنت والے لوگ یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ ہاں، جو جنت میں والے ہوں گے وہ یقیناً اس دن قیامت کے دن فی شغل، جب ان کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ وہ جنت میں ہے، تو جنت میں وہ بڑے شغل میں ہوں گے، یعنی مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، اور مشغول ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، فاکہون، مزے کر رہے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، ہاں اکیلے بھی نہیں، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے، نشستوں پر ہوں گے، اپنے صوفوں پر، جو بھی اللہ تخت دے گا، متکئون، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔
لہم فیہا فاکیۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ان میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگ رہے ہوں گے، جس کی ان کو طلب ہوگی۔ سلام، جنت میں تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور سلام کہا جائے گا، قولن بات ہوگی، سلام کہا جائے گا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے۔ وامتاز الیوم، اور ساتھ ہی کہہ دیا جائے گا اور کر دیا جائے گا کہ وامتاز الیوم، آج علیحدہ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو مسلمان کافر اکٹھے رہ جاتے ہیں، دنیا میں تو مجرم اور مسلم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا ایھا المجرمون، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم لوگ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ ھذہ جہنم، اب یہ جہنم حاضر ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا، اصلوھا الیوم، اور اب اس میں جلو تپو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اور آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی منہ کے بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور خود ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہتے تھے۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا علی اعینہم، تو ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں، ان کی آنکھیں ملیہ میٹ کر دیں، فاستبقوا الصراط، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، فانا یبصرون، پھر کہاں کچھ سجائی دے گا، پھر کہاں دیکھ سکیں گے۔ ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں، فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون، کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ یاد رکھو، ومن نعمرہ، اور جس شخص کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ننکسہ، تو ہم اسے الٹ ہی دیتے ہیں، یعنی طاقت کے بعد دوبارہ کمزور کر دیتے ہیں، فی الخلقی، جسمانی اعتبار سے۔ افلا یعقلون، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ وہی اللہ ایک بار پھر طاقت دیتا ہے، پھر طاقت واپس لیتا ہے، اسی طرح اللہ تمہیں زندگی دے رہا ہے، زندگی واپس لے لے گا۔ وما علمناہ الشعر، اور جہاں تک نبی پاک جو تمہیں دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ حقائق تمہیں بتا رہے ہیں، کوئی شاعری نہیں سنا رہے۔ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے تو ان کو شعر نہیں سکھایا۔ وما ینبغی لہا، اور یہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، وہ قرآن مبین، اور نہایت واضح قرآن ہے۔ لینذر، تاکہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینذر، خبردار کر دیں، من کان حیا، ہر اس شخص کو جو زندہ ہے، جس کے اندر زندگی ہے، وہ خبردار ہو جائے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور قول حجت پوری ہو جائے، علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر۔ اولم یروا، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، مما عملت ایدینا انعاما، ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، انعامن، چوپائے پیدا کیے ہیں، فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھر رہے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا، ورنہ یہ جانور طاقتور ہوتے ہیں، تم سے لڑنے پہ آ جائیں تو پھر ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، لیکن اللہ نے ان کو تمہارا مطیع بنایا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے انہیں ان لوگوں کا مطیع بنا دیا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو انہی میں سے وہ کچھ پر سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے کچھ کا گوشت کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ،
اور لوگوں کے لیے ان میں بڑے فائدے ہیں، منفعتیں ہیں، وہ مشارب اور پینے کی جگہیں ہیں، انہی کا دودھ پیتے ہو، افلا یشکرون، تو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، پھر بھی لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر معبود بنا لیے ہیں، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں اوروں کو خدا بنانے کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے خلاف تمہیں موقع ملا تو یہ تیری مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، مدد نہیں کر سکیں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ تو خود ہوں گے ان کے پکڑے ہوئے قیدی، بلکہ وہ ان کے لیے ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے حاضر کر لیا جائے گا، یعنی قیامت میں ان کے سامنے وہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، تو اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ لوگ نہیں مان رہے، فلا يحزنك قولهم، تو ان کی جو باتیں ہیں، باتیں بنانے کا معاملہ ہے، یہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ انا نعلم، ہم یقیناً ہم تو جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ہمیں تو سارا پتہ ہے، لہذا آپ نہ ڈریے۔ اولم یر الانسان، اور کیا انسان نے یہ دیکھا نہیں، انا خلقناہ، کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفہ، نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، تو اب یہ بن گیا ہے کھلا جھگڑنے کرنے والا، ایسے لگتا ہے کہ بڑی طاقت ہے، تمہاری اصل کیا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور یہ انسان ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں، وَنَسِیَ خَلْقَ، اور اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا، قَالَ، کہنے لگا، مَن یحیی العظام، یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یعنی قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر کون زندہ کرتا ہے ان ہڈیوں کو؟ قل، کہہ دو اے نبی، فرما دیجئے، یحییہا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، الذی انشاہا، وہی کرے گا جس نے ان کو پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ الذی جعل، یہ اللہ وہی ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے۔ درخت سرسبز ہوتا ہے، اس کی بعد میں تم اس کی ٹہنی لیتے ہو، خشک ہو کر پھر اسے آگ میں جلاتے ہو، وہی سرسبز درخت کی ٹہنی تمہیں آگ جلانے میں کام دیتی ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اسی سے آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، تو کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، بقادر، کیا وہ اس قدر قدرت رکھنے والا نہیں ہے، علی، اس چیز پر، ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسا اور پیدا کرے، ان جیسا پیدا کرے، یا ان کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ وہو بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کے حکم کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کے طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ سورت یاسین کے بعد 37ویں سورت مصحف کی ترتیب کے مطابق سورت الصافات۔ یہ جو الصافات کا لفظ ہے، یہ والصافات جو پہلا ہی لفظ ہے اس سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی آیات 182 ہیں اور رکوع اس کے 5 ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، صدق اللہ العظیم۔ والصافات، وہ جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، یہاں قسم ہے الصافات کی، صفیں باندھے حاضر رہنے والوں کی، یعنی ان کی
مراد فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو قطار در قطار صفیں باندھے حاضر رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو مختلف چیزوں کی جو قسمیں ملتی ہیں، وہ پہلے تو یہ ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا یہ ایک اسلوب ہے جس سے کلام میں ذرا زور اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے قرآن مجید میں، اگر غور کیا جائے تو وہ دراصل دلیل بن رہے ہوتے ہیں اس دعوے کی جو اس قسموں کے بعد آ رہی ہے، یعنی قسموں کے بعد دلیل دعویٰ بنے گا اور یہ قسمیں بذات خود دلیل بنتی ہیں۔ یہاں فرمایا الصافات، جو صف باندھنے والے ہیں، صفن بالکل قطار کے اندر، یعنی جو صف باندھ کر قطار در قطار اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں جو اللہ کا حکم سننے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے مقام اور منصب کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں، یا عبادت گزار انسان ہوں جو نماز میں اور جہاد وغیرہ میں صف بندی کرتے ہیں، تو یہ سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان کی اہمیت کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ان کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی الزاجرات جو روک ٹوک کرنے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں، زجرن ڈانٹ کر، یعنی وہ فرشتے جو شیطانوں کو عالم بالا میں اوپر، شیطان کوشش کرتے ہیں اوپر کے راز لینے کے لیے اوپر کی طرف جاتے ہیں، عرش کے کئی راز مل جائیں آسمان دنیا پر، تو وہ عالم بالا میں داخل ہونے اور شرارت کرنے سے کی طرف کوشش کرتے ہیں، تو یہ فرشتے انہیں ڈانٹ کر باہر بھگا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ قسموں میں ان کو بھی شامل فرما رہا ہے۔ فرمایا فالزاجرات زجرن، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں، فالتالیات ذکرن، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد ذکر میں مشغولیت والے بھی ہیں جو ویسے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، دعویٰ کیا ہے ان ساری باتوں کے بعد؟ ان الہکم لواحد، یقین جانو کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کا بھی وہی اللہ رب ہے۔ ورب المشارق، اور وہ تمام مشارق کا رب ہے۔ مشارق جمع ہے مشرق کی، یعنی اللہ تمام مشارق کا، تمام مشرقوں کا، تمام جہتوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت بخشی۔ یہ جو نزدیک والا آسمان ہے یہ دنیا کا آسمان، ہم نے اس نزدیک والے آسمان کو زینت بخشی ہے۔ بزینت الکواکب، کون سی زینت، کون سی سجاوٹ؟ الکواکب، ستاروں کی شکل میں۔ وحفظاً، اور یہی ستارے ایک طرف تو آسمان کی زینت بنتے ہیں، دوسری طرف یہ حفاظت کا وجہ بنتے ہیں۔ من کل شیطان مارد، ہر شریر شیطان سے، ہر شر سرکش شیطان سے، جس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اوپر سے کوئی راز چرا لے، اوپر سے راز چرانے کے لیے کوشش کرتا ہے شیطان، پھر اپنے نجومیوں کو بتاتا ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، اور یہ جو شیطان مارد ہیں، لا یسمعون، یہ باتیں سن نہیں سکتے، الی الملأ الاعلی، مالا اعلیٰ کی، یعنی اوپر کے دنیا کی۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو ہر طرف سے مار پڑتی ہے۔ یقذفون، انہیں پھینک دیا جاتا ہے، یعنی مار پڑتی ہے، من کل جانب، ہر طرف سے۔ دحوراً، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، یعنی پوری طرح تو کوئی بات یہ لوگ سن نہیں سکتے اوپر سے، لیکن اللہ مگر من خاطف الخطفتا، جو کوئی اچک لے جائے، اچانک ایسے کان میں بھنک سی پڑتی ہے کسی بات کی، پھر فوراً واپس آتے ہیں اور آ کے اپنے ایجنٹوں کو بتاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ مگر یہ شیطان جو جاتے ہیں اوپر راز چرانے کے لیے، سن تو کچھ نہیں سکتے،
من مگر کچھ ایسے ہیں جو خاطفہ جو جس نے اچک لیا، الخطفتا تھوڑا سا اچک لینا، فاتبعہ شہاب ثاقب تو کوئی چیز اس کا پیچھا کرتی ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ، شہاب فاتبعہ تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شہاب ثاقب شہاب ثاقب اللہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایک چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فاستفتہم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتہم ان کافروں سے پوچھئے، اہم اشد خلقن کیا وہ لوگ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، انا خلقناہم من طین لازب اور ان انسانوں کو تو ہم نے ایک لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، ان کی تو اوقات ہی کیا ہے، آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو، ان کی تخلیق میں کیا اللہ کا کمال ہے، تمہیں تو اللہ نے ایک لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبتا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت تو یہ ہے کہ تم ان باتوں پر تعجب کرتے ہو، وہ یسخرون اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون تو یہ نصیحت مانتے نہیں ہیں، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو، ایذا متنا تو کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہماری ہڈیاں ہوں گی، انا لمبعثون تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا، انا لمبعوثون تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، او آباؤنا الاولون اور کیا ہمارے پہلے والے جو باپ دادے تھے ان کو بھی، قل نعم تو اے نبی فرمائیے جی ہاں، وانتم داخرون اور یہ بھی کہ تم ذلیل بھی ہو گئے، یہ بھی سن لو، فانما ہی زجرۃ واحدہ بس وہ تو ایک زوردار آواز ہوگی، فاذا ہم ینظرون کہ اچانک وہ لوگ دیکھنے لگ جائیں گے، آج ان کی دنیا میں آنکھیں حق دیکھنے کی آنکھیں بند ہیں، لیکن جب قیامت کو ایک ہی دھاڑ ہوگی، ایک ہی چنگھاڑ کی آواز آئے گی، اس کے بعد جب اٹھیں گے تو یہ کیا حال ہوگا، ہر چیز حقیقتیں دیکھنے حقیقتیں نظر آنے لگ جائیں گی، وقالو یا ویلنا اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی ہماری شامت، ھذا یوم الدین یہ تو بدلے کا دن آ گیا، ہم تو دنیا کی زندگی گزار رہے تھے اپنی مرضی کی، یہ تو آج بدلے کا دن آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ہم سمجھتے تھے لگے گا پتہ لگے گا وقت آئے گا، پتہ ہی نہیں چلا، ھذا یوم الفصل یہ تو فیصلے کا دن ہے، اللتی کنتم بہ تکذبون وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم پھر حکم دیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا احشروا جمع کرو، الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، گھیر کے لے آؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، وازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو بھی ان کے جوڑوں کو بھی، وما کانوا یعبدون اور ان کو بھی جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے، سب کو اکٹھا کرو ہمارے دربار میں، من دون اللہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، فاہدوہم الی صراط الجحیم اب ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ جہنم کا، انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر جنت کا راستہ نبی بتاتے تھے، قرآن بتاتا تھا، یہ نہیں سنتے تھے، اب انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، واقفوہم اور ذرا انہیں ٹھہراؤ بھی صحیح، انہم مسئولون کہ ان سے کچھ پوچھا بھی جائے گا، بذات خود یہ بھی ایک عذاب ہوگا، ما لکم لا تناصرون کیا ہو گیا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، یعنی دنیا میں بڑی امیدیں رکھتے تھے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آج بتاؤ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے، بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں، سر جھکائے کھڑے، واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگیں گے، قالو کہیں گے انکم کنتم تعتوننا یہ جو ماتحت لوگ ہیں نا یہ اپنے بڑوں سے کہیں گے اس وقت کہ تم تھے، تعتوننا عن الیمین ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے، دبدبے کے ساتھ ہم سے بات کرتے تھے، ہم سے اپنی باتیں منواتے تھے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وہ بڑے چھوٹوں کہیں گے اے ہم پر الزام نہ لگاؤ، بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے،
ہماری بات نہ مانتے اس وقت. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمیں تو تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہمارا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے، تم خود ہی سرکش تھے تو ہماری بات مانی تھی، مان لیتے اس وقت اللہ کی. فحق علینا قول ربنا، تو اب ثابت ہو گیا ہے ہم پر ہمارے رب کا قول، انا لذائقون، کہ اب ہم مزہ چکھنے والے ہیں، یعنی اب عذاب کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. فاغویناکم، تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا. انا کننا غاوین، ہم خود بھی تو بہکے ہوئے تھے، ہم کون سے ہدایت پر تھے. یہ بڑے لوگ کہیں گے چھوٹوں کو. فإنہم یومئذ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس دن یہ سارے لوگ فی العذاب، عذاب میں مشترکون، شریک ہوں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ مجرم وہی نہیں ہے کہ جب پکی بات ہے، یاد کر لو، یہ وہی ہیں جن کو جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، بڑا تکبر کرتے تھے، بڑی اکڑ دکھاتے تھے، اور نہیں نہیں ایسے باتیں ہیں، ہمیں دیکھو ہم یوں کر سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک مجنون شاعر کی وجہ سے. یہ نبی کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. بل جاء بالحق، اللہ کہتے ہیں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جاء، پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، بالحق کی، حق لے کر. وصدق المرسلین، اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی. انکم لذائق العذاب العلیم، تو کافروں سن لو، جو تم اس وقت ان کافروں سے کہا جائے گا چنانچہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں کسی اور بات کی سزا نہیں دی جا رہی، بلکہ خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے عذاب سے بچیں گے کون؟ الا، مگر وہی بچیں گے، عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے. اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے ایک طے شدہ رزق رکھا ہوا ہے. فواکہ، رزق کیا ہوگا؟ بنیادی روزی تو ہوگی، فواکہ میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کی پوری عزت ہوگی. فی جنات النعیم، یہ لوگ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. علی سرر متقابلین، اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، اور ایسی لطیف شراب، یطاف علیہم، ان پر گردش کر رہی ہوگی، ان کے لیے گردش میں آئی ہوگی. بکاسم من معین، ایسی گردش میں ہوگی ان پر، بکاسم یعنی وہ جو خادم ہوں گے باقاعدہ، جو ان کے پاس بار بار راؤنڈ لگائیں گے. بکاسن، وہ ایسی پیالوں کے ساتھ ہوگی، من معین، نفیس شراب. تو وہ جو خادم آئیں گے، بکاسن، گلاس اٹھائے ہوئے ہوں گے، جام اٹھائے ہوئے ہوں گے، من معین، شراب کے، نفیس شراب کے. بیضاء لذۃ للشاربین، بالکل سفید ہوگی، انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس میں نہ تو سرگرانی ہوگی اور نہ ہی اس سے وہ بہکیں گے. شراب کی دو خرابیاں بڑی ہیں، تو فرمایا کہ اس میں ایک تو کبھی سر پہ بوجھ شروع ہو جاتا ہے زیادہ پینے یا کچھ پینے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد بندہ باتیں بھی بہکی کرتا ہے. لیکن جو جنت کی شراب ہوگی اس میں یہ دونوں خرابیاں نہیں ہوں گی. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی. کأنہن، یہ نیچی آنکھوں والی، اس سے شرمیلے پن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عورت کا حسن جو ہے اس کے شرمیلے پن میں ہے. آگے فرمایا کأنہن بید مکنون، اور ان خواتین کا، وہ جو حور ہوں گی، ان کا وہ بالکل بے داغ وجود ہوگا، بالکل ہر عیب سے پاک ہوں گی. کأنہن بید، ایسے لگے گا کہ جیسے انڈے ہو، مکنون، چھپا کر رکھے ہوئے، بڑے صاف شفاف. فاقبل بعضهم، تو پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف، علی بعض، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر، یتساءلون، آپس میں سوالات کریں گے، یعنی آپس میں ان کی گپ شپ بھی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ہر بندہ اکیلا رہے گا، آپس میں محفلیں جمیں گی، گپ شپ ہوگی. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا.
یقولو جو مجھ سے کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، یعنی اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والے، ان پر عمل کرنے والے ہو۔ اَإِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ قَالَ کہنے والے نے کہا، یعنی وہ جنتی دوسرے جنتی سے کہے گا، هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ کیا تم کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، یعنی میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ اس وقت وہ کہاں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا تھا، جو یہ باتیں کرتا تھا، یار پھر کیا ہو سکتا ہے بندہ زندہ ہو، یعنی اس طرح کے جو سوالات اور شک و شبہ کرتا تھا۔ فرمایا فَاطَّلَعَ تو وہ جھانکے گا، فَرَآهُ تو اس ساتھی کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم جہنم کے عین درمیان میں۔ قَالَ تَاللَّهِ وہ پکار اٹھے گا، تاللہ اللہ کی قسم، ان کدت لتردین تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے، یعنی گندے دوستو اس وقت دنیا میں تو میرے ساتھ تھے، میں تم سے انجوائے کرتا، تم میرے ساتھ انجوائے کرتے، بڑی محفلیں رہتی، لیکن شکر ہے میں نے تمہاری بات نہیں مانی، شکر ہے کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی، آج مانی ہوتی تو میرا حشر بھی تمہارے ساتھ ہوتا، تو تم تو مجھے لتردین تم تو مجھے ہلاک کر چکے ہوتے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور اگر اللہ کی میرے اوپر نعمت یعنی احسان نہ ہوتا، مجھے بچا نہ لیا ہوتا تیری باتوں سے، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ تو مجھے بھی تو دھر لیا جاتا آج، میں بھی تو لازم پکڑا ہی گیا ہوتا۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں، یعنی خوشی کی حالت میں جنتی اپنے ساتھیوں سے کہیں گے اب تو ہم نے نہیں مرنا نا، اب تو ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ الا موتتنا الاولی بس موت تو وہی تھی جو ہماری پہلے موت آ چکی ہمیں، وما نحن بمعذبین اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ کتنی خوشی کی زندگی ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم یقیناً یہی ہے زبردست کامیابی۔ لمثل ھذا اس جیسی زندگی کے لیے فلیعمل العاملون کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر بھلا یہ بہتر ہے، نزولاً مہمانی، اللہ کی طرف سے فوراً جنت کی مہمانی مل جائے، کیا یہ مہمانی بہتر ہے؟ ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت کیا ہے؟ فرمایا انا جعلناھا فتنۃ للظالمین یہ جو زقوم کا درخت ہے اس کو ہم نے فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ انہا شجرتن تو سن لو یقیناً یہ وہ درخت ہے، تخرجو جو نکلے گا، فی اصل الجحیم دوزخ کی تہ سے نکلے گا، دوزخیوں کا یہ کھانا ہوگا۔ طلعھا اور اس کے خوشے ایسے ہوں گے کأنہ رؤوس الشیاطین جیسے شیطان کے سر ہوں۔ فإنہم لآکلون منہا اور یہ جو کافر ہیں دوزخی لوگ ہیں، لآکلون منہا وہ اس کا پھل کھائیں گے، فمالئون منہا البطون اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم پھر اس کے اوپر لہم ان لوگوں کا حق یہ بنے گا کہ علیہا اس کے اوپر لشوبن آمیزہ ہوگا من حمیم گرم پانی کا، گرم پانی اس کے اوپر اڈیلا گیا ہوگا۔ ثم ان مرجعہم پھر ان سب کا لوٹنا ہے لیل الجحیم جہنم کی طرف۔ انہم الفوا آباءہم ضالین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، انہیں پتہ چلا گیا کہ ان کے آباء و اجداد صحیح رستے پر نہیں ہیں۔ فہم علی آثارہم جب پتہ ہے کہ آباء و اجداد ٹھیک رستے پر نہیں تھے، فہم علی آثارہم تو یہ انہی کے نقوش قدم پر یہرعون لپک کر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ابا دادا ٹھیک رستے پہ نہیں تھے تو واپس آؤ، تم اسی رستے پہ دوڑے چلے جا رہے ہو۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی اکثریت گمراہ تھی، ان کی بھی اکثریت گمراہ تھی، یعنی اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے بھی اکثر لوگ گمراہ ہوئے، لہذا اکثریت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان میں اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے جو انہیں کہتے تھے تم غلط جا رہے ہو، واپس آ جاؤ۔ فانظر تو اب دیکھ لو کیف کان عاقبۃ المنذرین کہ جنہیں خبرگزار کیا گیا تھا اب ان کا انجام کیا ہوا، یہ بھی تو ذرا دیکھ لو۔
الا عباد اللہ المخلصین، کیونکہ وہ سارے جنہوں نے انکار کیا تھا سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، نہیں پکڑے گئے تو کون؟ اللہ سوائے عباد اللہ المخلصین، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ چلو پھر اب واقعہ سنو ان لوگوں کا جو پچھلے گزرے ہیں، ان کے پاس رسول کیسے آئے اور کس طرح انہوں نے ان کو رسپانس دیا۔ فرمایا لقد نادانا، اور ہمیں پکارا تھا نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں، اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی، قوم کو عذاب دیا، ان کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی سزا کرب سے، بہت بڑی تکلیف سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور ہم نے اسی کی نسل کو بنا دیا ہے، حضرت نوح ہی کی نسل کو بنا دیا ہے، ہم الباقین، کے وہی باقی رہنے والے ہیں۔ دیکھو پھر دنیا میں اور کوئی نہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سوائے نوح علیہ السلام کی نسل کے اور تو کوئی زندہ نہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا اجر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے اس کے طریقے پر بعد میں چھوڑ دیا، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا، یعنی اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ سلام علی نوح فی العالمین، تو سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا، حضرت نوح کو بچا لیا، ان کی فیملی کو بچا لیا، اور جو ان کے ایمان آنے والے تھے ان کو بچا لیا، باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور پھر اسی ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام ہی کی جماعت کے ایک بندے ہیں حضرت ابراہیم، جو انہی کے طریقوں پر چلنے والوں میں سے کئی لوگ آئے، انہی میں اللہ فرماتے ہیں ایک شخصیت کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، تو حضرت ابراہیم کا بھی سنو، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر آئے، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے ابو سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ ائفکا آلیۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے بعد ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا، فقال انی سقیم، پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ لوگ چلے گئے ان سے پیٹھ پھیرتے ہوئے، پیٹھ پھیر موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ جب ابا جی نے کہا آؤ عبادت کرنے، میلے پہ سب چلتے ہیں، سارے پورا علاقہ جا رہا ہے، تم بھی چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواز پیش کیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو سارے پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ فراغ، تو جا گھسے، الی آلہتہم، ان کے معبودوں کے پاس جن کو وہ پوجتے تھے۔ فقال، تو ان سے حضرت ابراہیم نے فرمایا، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ سامنے ان کے میوے رکھے ہوئے تھے نا، لوگوں نے نذرانے وغیرہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ ما لکم لا تنطقون، تو کیا ہو گیا، جواب ہی نہیں دیتے، بولتے ہی نہیں ہو۔ فراغ علیہم، پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پل پڑے، علیہم، ان پر، ضربم بالیمین، دانے ہاتھ سے انہیں ضرب لگاتے تھے۔ فاقبلوا الیہ، تو وہ حضرت ابراہیم ہی کی طرف آئے، یزفون، دوڑتے ہوئے، یعنی ایسے مارتے تھے تو وہیں حضرت ابراہیم کے قدموں میں ہی، اور وہیں جا کے گرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ جو قوم کے لوگ تھے، اقبلوا، وہ آئے، الیہ، حضرت ابراہیم کے پاس، یزفون، دوڑتے ہوئے۔ قال اتعبدون، مطلب ہے وہ کہاں، یہ واقعہ جو ہے یہ کافی درمیان سے اللہ میاں حذف کر رہا ہے، کیونکہ واقعہ کہانی سنانا تو مقصود نہیں ہے، اصل تو بات ہے مقصد تک پہنچنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سب کو مار دیا، بتوں کو، پھر بتوں کے سوائے بڑے بت کے، تو جب قوم واپس آئی
تو واپس آ کے دیکھا کہ ان کے تو معبود سارے گرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو معصوم معلوم کیا کہ کون ہے جس نے یہ کیا ہے، تو اطلاع ملی کہ ابراہیم ان کا ذکر بڑا کرتا تھا، کہیں وہ نہ ہو۔ تو پتہ کیا تو وہی بتا رہے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ان کو حاضر کیا دربار میں لوگوں کے اور ان کے جو پنڈت تھے۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو کچھ تم بناتے ہو وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ قالوا ابنوا له بنیانا، جواب تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا بس اس کو سزا دے۔ قالوا، کہنے لگے ابنوا له بنیانا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ فالقوه فی الجحیم، پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ فارادوا بھی کیدن، اللہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف ایک دو کھیلا، سازش کی، منصوبہ بنانا چاہا۔ فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے خود ہی ان کو ہی نیچے دکھا دیا۔ فقالا، اور آخر جب حضرت ابراہیم کا بال بیکا نہ کر سکے اور باپ نے بھی سختی سے کہہ دیا گھر سے نکل جاؤ، وقالا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں تو اب جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدینی، وہی میری رہنمائی کرے گا، مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، توحید کو کس طرح قائم رکھنا ہے، اس کی کیسے دعوت دینی ہے، یہ میرا رب ہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب حبلی من الصالحین، میرے پروردگار، حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربی، میرے پروردگار، حبلی، مجھے عطا فرما، من الصالحین، صالحین میں سے، یعنی نیک لوگوں میں سے مجھے بچے ملیں، میرے بچے ہوں تو نیک لوگ ہوں۔ فبشرناہ، تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کو خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک ایسے بچے کی جو بڑا حلیم و طبع ہوگا، جو بڑا بردبار ہوگا۔ یاد رکھو حضرت ابراہیم کے حوالے سے جب کہا جائے کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا حلیم، تو اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک حلیم الطبع بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ فلما بالغ معہ السعی، جب وہ بچہ پہنچا معہ، اس اپنے ابو کے ساتھ، السعی، دوڑنے کی عمر کو، یعنی اس عمر کو ہو گیا کہ ابو کی انگلی پکڑ کے دوڑتا اور بھاگتا تھا۔ قالا، حضرت ابراہیم نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر، تو ذرا بتا، تو دیکھ، ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے۔ یا کمال دیکھیں باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی۔ قالا، بیٹے نے عرض کی یا ابتی، اے میرے پیارے بابا، افعل، کیجئے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے تو کر لیجئے نا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، مزاحمت نہیں کروں گا، ذبح کر دیجیے۔ یہ ہے حلیم، اس لیے اللہ نے ان کا نام، ان کو حلیم کے طور پہ یاد کیا۔ فلما اسلما، پھر جب ان دونوں نے سر جھکا دیا، یعنی فرما برداری پہ آ گئے، فرما برداری کی روش اختیار کر لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی باپ نے بیٹے کو تلّا، بل ان کو گرا دیا، للجبینی، پیشانی کے بل، پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تاکہ آنکھیں آپس میں چار ہوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دل نرم پڑ جائے، یا تو ان کی آنکھیں نیچے کر دی تاکہ ان کی آنکھوں سے میری آنکھیں نہیں ملیں گی، چہرہ بیٹے کا سامنے نہیں ہوگا، کہیں دل کمزور نہ پڑ جائے۔ بس انہوں نے ابھی چھری چلائی نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو آواز دی، اَن یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ یاد رکھو یہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، کسی انسان کو ایسا خواب نظر آئے کسی عام آدمی کو تو اس کو پورا نہیں کرنا، وہ قاتل ہوگا، یہ صرف نبی کا خواب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا، حضرت اسماعیل کی جگہ ہم نے کہا ذبح تو خیر تمہیں اب کرنا پڑے گا، بے شک بیٹا نہیں تو اس کی جگہ ہم تمہیں جنت کا دمبا دیتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
یعنی جنت کا مینڈھا مل گیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی، یعنی اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں بھی یہ روایت قائم رہی. سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ٹو حضرت ابراہیم، سلام ہو حضرت ابراہیم کو، ابراہیم پر، یعنی بعد کے لوگوں پر بھی ہم نے یہ لازم کر دیا کہ وہ حضرت ابراہیم پر سلام پیش کیا کریں. کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق، اور پھر ہم نے اس کو خوشخبری دی، اب ایک نہیں اب دوسرا بیٹا بھی لو. وبشرناہ، اور ہم نے اس کو خوشخبری دی باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، نبیًا، وہ بھی نبی ہوں گے، من الصالحین، اور نیکوں میں سے ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، بس اب ان کا واقعہ گزر گیا. پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ایک شخصیت آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بہت پھیلی، ان میں سے ایک شخصیت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑے کرب سے نجات دی، بہت بڑی سخت تکلیف سے. کون سی؟ فرعون کی طرف سے جو ہوتی تھی. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی قوم کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی لوگ نتیجے میں غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی کتاب عطا کی جو بالکل واضح تھی، جس کی تعلیمات واضح تھی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو، یعنی ان کے طریقے کو بھی آگے جاری کیا. سلام علی موسیٰ وہارون، تو حضرت موسیٰ اور ہارون پر بھی سلام. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ دیتے ہیں، محسنین کو اسی طرح کا صلہ دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المومنین، یقیناً وہ دونوں بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی طرح کی پیٹرن جا رہا ہے، ترجمہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے. اذ قال لقومہ الا تتقون، تو یہ جو الیاس علیہ السلام تھے وہ بھی رسولوں میں تھے. اذ قال لقومہ، جب اس نے قوم سے کہا، اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پوجتے ہو، یعنی بال نامی ایک بت تھا، کیا تم بال کی پرستش کرتے ہو اور اس ذات کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو بہترین خالق ہے. اللہ، وہی بہترین خالق کون ہے؟ اللہ. کیا اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ ربکم، جو تم سب کا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اسی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو کہ تمہارے پہلے کے جو تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں ان سب کا رب ہے. فَقَذَّبُوهُ، تو ان سب لوگوں نے اپنے اس نبی حضرت الیاس کو بھی جھٹلا دیا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس لیے وہ لوگ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، قیامت کے دن حاضر کر دیے جائیں گے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو قیامت کی عذاب سے بچیں گے وہی، نہیں بچے گا کوئی الا مگر عباد اللہ المخلصین، وہی بندے بچیں گے اللہ کے جو کہ مخلص ہیں، خالص ہیں، برگزیدہ ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر حضرت الیاس کے بارے میں فرمایا اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ روایت قائم کی. سلام علی الیاسین، کہ وہ حضرت الیاسین کو بھی سلام کا پیش کیا کریں. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم محسنین کو، احسان کی روش رکھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو ہم نے نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا، سوائے ایک بوڑھیا کے، ایک بوڑھی عورت کے، فِي الْغَابِرِينَ، جو پیچھے رہنے والی تھی، یعنی ان کی بیوی.
ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹخ دیا باقیوں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور اے قریش کے لوگوں، اِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور تم لوگ گزرتے ہو، علیہم ان پر، یعنی ان کے کھنڈرات سے، مصبحین صبح کے وقت، وباللیل اور کبھی رات کے وقت گزرتے ہو۔ افلا تاکلون، کیا تم لوگ عقل نہیں کرتے؟ یعنی ان کے نشانیاں دیکھتے ہو کہ کس طرح تباہ ہوئے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر پہنچے إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی ایک ایسی کشتی، بھاگ کر وہاں سے گئے، ایک ایسی کشتی میں پہنچے جو پہلے سے بھری ہوئی تھی۔ فَسَاهَمَ، تو انہوں نے قرعہ ڈالا، کہ جب یہ دیکھا، جب منجدھار میں، دریا کے منجدھار میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم تو ڈوبتے ہیں، تو بوجھ کم کریں۔ تو بوجھ کیسے کم کریں؟ کسی کو تو سمندر میں پھینکنا پڑے گا یا دریا میں پھینکنا پڑے گا، تو انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ فَسَاهَمَ، تو انہوں نے قرعہ ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے۔ کسی ایک کو دھکا دے کر پانی میں ڈالنا تھا، سمندر میں پھینکنا تھا، تو کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس کا نکلتا تھا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو انہوں نے دھکا دے دیا، تو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ وَهُوَ ملیم، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو، میں کیا کر بیٹھا، کہاں سے بھاگ آیا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں فلولا، چنانچہ اگر وہ نہ ہوتے، انہ کانا، ایسا نہ ہوتا کہ وہ ہوتے، من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں، اللہ کا نام لے لے کر اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے اگر نہ ہوتے، للبث فی بطنہ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے، الی یوم یبعثون، اس وقت تک جب لوگوں کو دوبارہ، مردوں کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں، بالعراء، چٹیل میدان میں پھینک دیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، جبکہ وہ خستہ حالت میں بیمار تھے۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو ساری سکن کی حالت یہ تھی کہ انتہائی حساس تھی، مچھلی نے تو آ کے الٹ دیا انہیں ساحل پہ، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے پوری سکن جو تھی انتہائی حساس ہو چکی تھی، ہلکی سی ہوا بھی چلتی تھی جسم کو انتہائی چبھن ہوتی تھی، بڑی تکلیف دہ حالت تھی، اور ہوا تو ہوتی ہے ہر جگہ، اور اتنی لطیف جلد ہو گئی تھی کہ ہلکی سی ہوا کا جھونکا، کیا ہوا ایسے ہلکی سی جو چل رہی ہے، یہی ان کے لیے تکلیف دہ تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ہم نے ان کے اوپر یقطین کا ایک پودا لگا دیا، ایک بیل دار درخت لگا دیا۔ چٹیل میدان تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اب اللہ نے ان پر رحمت کا معاملہ شروع کیا، تو کیا کیا کہ ان کو آرام آئے، وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، ایسے بس پڑے رہے، تو ان پر اللہ نے وہیں ایک بیل دار درخت پیدا کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کدو کا مراد ہے، یقطین کسے کہتے ہیں، بعض کے خیال میں کدو کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے یقطین کا ایک درخت یا اس کی ایک بیل ان کے ساتھ پودا لگا دیا۔ وارسلناہ، تو پھر وہ بالکل تندرست، ایک وقت آیا کہ وہ بالکل تندرست ہو گئے، اب ان کی نبوت کا وہ جو قوم تھی وہ تو ساری ان سے ہاتھ سے نکل چکی تھی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے دوبارہ انہیں رسول بنایا، الی 100,000، 1,00,000 کی طرف، او یزیدون، یہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ فآمنوا، تو وہ سارے حضرت یونس پر ایمان بھی لے آئے، فمتعناہم الی حین، تو جو ایمان لے آئے انہیں متاع دنیاوی ہم نے عطا کر دی، الی حین، ایک خاص وقت تک۔ فاستفتہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ کے ان مشرکوں سے پوچھئے، علی ربک البنات ولہم البنون، کیا اس اللہ تمہارے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کی اپنی بیٹے ہیں؟ خود بیٹی کا نام سنتے تو چڑ جاتے تھے، ہماری بیٹی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے مکہ کے مشرکوں سے کہ تمہارے رب کے حصے میں تو رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں، اور وہی رب جو ہے اس نے تمہیں بیٹے دیے ہیں۔ اگر بیٹے اچھے ہیں، بیٹیاں وہ ہیں، اور اللہ کی اولاد بھی کہتے ہو، تو اللہ کو تم نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں اور اپنے لیے بیٹے رکھے ہوئے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا،
پھر دوسری بات یہ پوچھیے یا پھر خلقنا الملائکۃ اناسن، ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہوا ہے، وہ ہم شاہدون، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ باقی یہ تو عورتیں ہیں. یعنی ساری بکواس ہی بکواس ہیں. الا انہم من افکہم لا یقولون، یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں، خود انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں ساری باتیں. والد اللہ، یہ بات کرنا کہ اللہ نے جنم دیا ہے، اللہ جنم تو نہیں دیتا، اللہ تخلیق کرتا ہے، اللہ خالق ہے، والد نہیں ہے. والد اللہ، کیا اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ اللہ نے ولادت جنا ہے کسی کو؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ تو جھوٹے. اصطفى البنات علی البنین، تو پھر اللہ نے چن لیا ہے بیٹیوں کو علی البنین، بیٹوں پر. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو تم لوگ بے وقوفو. افلا تذکرون، بھلا کیا تم لوگ دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، عقل استعمال کر کے سوچتے نہیں ہو. ام لکم سلطان مبین، اور اتنے پکے کر کے بات کرتے ہو، یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، کوئی واضح سند موجود ہے، اگر ہے فاتو بکتابکم، تو لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور حماقت دیکھیں، انہوں نے اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کیا ہوا ہے کہ ان کا اور اللہ سے نہ کوئی کزنز کا رشتہ ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ جنوں کو بھی یہ بات بڑی خوب معلوم ہے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ بھی اللہ کے ہاں گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے. یعنی ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ سے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے آگے پیش ہو گئے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. یہ جو لوگ بنا رہے ہیں باتیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، وہ جو اللہ کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں مشرکین، یہ سب غلط ہیں. سبحان اللہ، ان سے پاک ہے. البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسی باتوں اور گندی چیزوں سے، گندی باتوں اور گندے کاموں سے محفوظ رہیں گے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور وہ جن کو تم پوجتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے. الا من هو صال الجحیم، تم اگر اللہ کسی کو برباد کرو گے، گمراہ کرو گے، تو انہی کو کرو گے جو خود جن کا ویسے ہی اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اللہ، سوائے ان لوگوں کے، من ہوا، جو کوئی ہوگا، صال، پہنچنے والا، جلنے والا، الجحیمی، جہنم میں جو تپنے والا ہوگا، بس اسی کو تم خراب کرو گے. وما منا الا لہ مقام معلوم، اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ما منا، ہم میں سے کوئی نہیں، الا لہ مقام معلوم، بس اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے. یعنی تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر کہتے ہو فرشتوں سے ہم کہیں گے وہ اللہ سے ہماری باتیں منوا لیں گی، جیسے بیٹیاں باپ سے منوا لیتی ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گی. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، ہر ایک کے اپنا مقام ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یہی فرشتے یہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب باندھے رہتے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم لوگ، یعنی فرشتے یہ کہتے ہیں لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم تو وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور صفیں باندھے رکھتے ہیں. ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم ملتا ہے جو ہم نے کرنا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَا يَقُولُونَ، اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوتے. اب دیکھتے ہیں نا کچھ لوگوں کہتے ہیں نہیں اگر ہمیں یوں ملتا تو ہم بڑے اللہ کے نیک بندے ہوتے. یہ باتیں ہوتی ہیں، ہونا ہو تو وہ اب بھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا یہ کافر پہلے یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے والے لوگوں کی طرح کتابیں ہوتی تو ہم بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوتے. فکافروا بھی، تو جب قرآن آ گیا تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کا کفر کر دیا، انکار کر دیا. فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان جائیں گے اب ان کا انجام کیا ہوتا ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَاتُنَا، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے، لعبادنا المرسلین، ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں.
انہم لہم المنصورون، کہ ان کو لازماً مدد دی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب ہو کر رہے گا، وہی لوگ غالب رہیں گے جو ہمارا لشکر ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں، ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے، حَتَّى حِين، ایک وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا ہمارے عذاب کی یہ جلدی مچا رہے ہیں، یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کیا؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، اور یہ عذاب جو ہمارا ہے، اذا نازل، جب وہ اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحن میں، ان کے میدان میں، فَسَاءَ، تو بہت برا ہوگا، صباح المنذرین، ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے، کچھ وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اپنے انجام کو۔ سبحان ربک، پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، رب العزہ، جو اقتدار کا مالک ہے، اما یاسفون، وہ پاک ہے کس چیز سے؟ اما یاسفون، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام حمد، تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ صاد شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 88 آیات ہیں 5 رکوعوں میں۔ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا صاد، یہ بھی انہی حروف مقطعات میں سے ہے۔ آگے ہے والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت بھرا ہے، جو ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، فی عزۃ وشقاق، وہ بڑے گھمنڈ میں ہیں اور حق دھرمی میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ فنادوا، تو وہ لوگ جب عذاب الہی آیا تو وہ لوگ چیخنے چلانے لگے، انہوں نے آوازیں دیں، ولا حین مناص، جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں بڑا تعجب ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا ہے انہی کے اندر سے۔ وقال الکافرون، اور انہی میں سے وقال الکافرون، اور کافر لوگ کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، یہ ساحر ہے، کذاب ہے، جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلیۃ الہ واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا ہے، تمام معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے، انمشو، کہ چلا جاؤ، واصبروا علی آلیتکم، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یقینا اس بات میں تو کوئی غرض پوشیدہ ہے، یعنی اس کے جو یہ دعوت دے رہا ہے تمام خداؤں کی بجائے ایک خدا کی، اس کے کچھ اور ہی ارادے لگتے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، اور اس جیسی بات تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی۔
ان ھذا الا اختلاق، اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت بات ہے، یہ تو نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی چیز۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، یعنی ہم سب کے درمیان، ہمارے درمیان کیا یہ ذکر اسی پر نازل ہوا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے اختیار میں ہیں آپ کے رب کی رحمت کے خزانے، العزیز الوہاب، جو بہت زبردست، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی۔ اولئک الاحزاب، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے ہی رسولوں کی تکذیب کی ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو۔ فحق عقاب، تو لہٰذا میرا عذاب بجا طور پر ان پر نازل ہوا، تو میری سزا کے مستحق ہوئے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کے، ما لها من فواق، ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی دے دے، لنا، ہمیں جلدی دے دے، قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے، یعنی ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ یہ کافروں کا وہی مطالبہ ہے جس کا ذکر پہلے بار بار گزر چکا ہے کہ اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو اس کی پہلی قسط ابھی آ جائے، ابھی فوراً کیوں نہیں آ جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ وذکر عبدنا داؤد ذی الایاد، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، ذی الایاد، جو بڑے طاقت والے تھے، انہ اواب، اور بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ کام پر لگا دیا، اس کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، کام میں لگا دیا تھا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، جو اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، بالعشی والاشراق، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ والطیر محشورہ، اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی حضرت داؤد کا ساتھ دیتے تھے اللہ کے نغمہ گوئی میں۔ والطیر محشورہ، اور پرندے بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا۔ کل لہ اواب، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے، یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کیا تھا۔ وآتیناہ الحکمۃ، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے، اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پر چڑھ کر گھس آئے تھے، محراب عبادت گاہ میں، اذ داخلوا علیہ، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے، پیش ہوئے کہ ان کے پاس پہنچے، ففازع منہم، تو حضرت داؤد ان سے گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا ہم سے لا تخف، ڈریے نہیں۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو مخالف فریق ہیں۔ بغا بعضنا علی بعض، ہم نے سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، بالحق کے حق کے ساتھ۔ ولا تشتت،
ولا تشطط، اور آپ اسے ٹالیے نہیں، واہدنا الی سواء الصراط، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے۔ ان ھذا اخی، یہ بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کرو۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو واقعاً اس نے بہت ظلم کیا ہے کہ تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور یقیناً مشترک معاملہ رکھنے والوں میں سے اکثر لوگ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہوں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد، اور داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا، أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے تو اسے آزمایا ہے، کہ ہم نے تو دراصل یہ ان کی آزمائش کی ہے۔ فاستغفر ربہ، تو اس نے فوراً اپنے رب سے استغفار کیا، وخر، اور وخر راکعا، اور اس کے حضور جھک گیا، واناب، پوری طرح متوجہ ہو گیا، تو یعنی جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے اسے معاف کر دیا، اس کے لیے تو ہم نے اس معاملے میں انہیں معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ اور اچھا انجام ہے۔ تو اس سے پہلے واناب پہ آیت سجدہ تھی، 10واں سجدہ ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں۔ بعد میں ہے فغفرنا لہ ذلک وإن لہ عندنا لزلفیٰ وحسن مآب۔ اس کے بعد فرمایا یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسو، کیونکہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم الحساب، حساب کے دن کو۔ وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلا، فضول، یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ فویل للذین کفروا من النار، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بہت بابرکت ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ہوش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا، یعنی داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب اس کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت الجیاد، عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے، الصافنات الجیاد، فقال، تو اس نے کہا، انی احببت حب الخیر، میں نے اس دولت کی محبت، میں نے پسند کر لیا مال کی محبت کو، ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں،
حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں۔ ردوہا علیہ، اس پر انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ردوہا علیہ، واپس لاؤ ان کو میرے پاس۔ فطافق مسحا بالسوق والعناق، تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کچھ بہترین گھوڑے پیش کیے گئے تھے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ تو آپ نے ان کا معائنہ فرمایا تو یہ شان و شوکت آپ کو اللہ کی تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپو پوش ہو گئے، تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ ایک رائے ہے۔ تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے فطافق مسحا بالسوق والعناق، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت و شوکت حاصل ہو تو اسے مغرور ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کی بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو۔ یہ تفسیر تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ سے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ البتہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے آیت اور اس کے واقعے کی ایک اور تفسیر کی ہے جو زیادہ مشہور ہے، جس کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا۔ وہ یہ کہ گھوڑوں کے معائنے کے دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس پر آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو واپس بلوا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنی شروع کر دی۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور اس کے تخت پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ یہ ایک واقعہ یہ ہے جس کی تفصیل نہ تو قرآن مجید میں ہے نہ ہی کسی مستند حدیث میں ہے جس کو ہم اس کے آیت کی تفسیر میں پیش کر سکیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کسی قسم کی کوئی آزمائش تھی جو اللہ نے فرمائی تھی، جس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع فرما دیا تھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، یعنی اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی، میرے پروردگار مجھے بخش دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، تجری بامرہ، وہ اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاء، نہ بہت نرمی سے، حیث اصاب، جہاں کہیں کا وہ قصد کرتا تھا، والشیاطین کل بناء وغواص، اور سرکش جنات کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، کل بناء وغواص، سب کے سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ خوروں کو، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، بس تم چاہو، یعنی اللہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ امسک بغیر حساب، یعنی آپ پر کسی ہم سے یا پکڑ لیجئے، رکھ لیجئے بغیر حساب، اور آپ پر کسی قسم کی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور اس کے لیے ہمارے پاس لزلفا، مقام قرب بھی ہے، وحسن مآب، اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ایوب کا، یعنی ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب کہ اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور قد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو ہم نے ان سے کہا اور قد برجلک، اپنا پاؤں زمین پر مارو،
حاذا مغتسل باردن، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے، باردن ٹھنڈا پانی ہے، وہ شراب اور پینے کے لیے بھی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی، رحمتم منا، ہماری طرف سے رحمت کے طور پر، یہ سب ہماری طرف سے رحمت کا مظہر تھا، وذکر لأولی الالباب، اور یاد دہانی تھی ہوش مند لوگوں کے لیے، وخذ بیدک، اور تم لے لو، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا خذ بیدک، اپنے ہاتھوں سے لے لی، اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے ٹنکوں کا ایک مٹھا، دکھتا ٹنکوں کا ایک مٹھا، فضرب بہ ولا تحنث، اور اس سے ایک ضرب لگا دو، ولا تحنث، اور قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، بہت ہی خوب بندہ، انہ اواب، اور بہت ہی رجوع کرنے والا، یعنی ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا۔ یہاں جو پچھلا ابھی گزرا ہے کہ اپنے قسم نہ توڑو، اس کے حوالے سے کچھ عرض یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے اس طرح ورغلایا کہ وہ ایک طبیب کی شکل میں ان کے سامنے آیا، یہ اپنے شوہر کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی، تو انہوں نے اس کو واقعی طبیب سمجھ کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دو۔ وہ تو شیطان تھا، اس نے کہا کہ اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے انہیں شفا دی ہے۔ یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کی بیماری سے بڑی پریشان تھی، اس لیے ان کے دل میں اس بات کو ماننے کی طرف ان کا میلان پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا کہ شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 کمچیاں ماروں گا، لیکن جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پر شرمندگی ہوئی اور خیال آیا کہ اپنی ایسی باوفا بیوی کو کس طرح یہ سزا دوں، اور اگر نہ دوں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ 100 سینکوں کا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، اس طرح قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیوی کو کوئی خاص تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے، یعنی آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بھی بہت عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ لوٹنے کی ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی رہنے والے باغات کے جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے جائیں گے، یعنی ہمیشہ بسنے والے ہیں جنتوں میں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا، اس میں وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں یہ لوگ طلب کریں گے بہت سے میوے اور مشروبات بھی۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی، نیچی نگاہوں والی ہوں گی، صرف اپنے شوہروں پر نگاہ رکھیں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہیں وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وعدہ کیا جا رہا ہے کہ حساب کے دن کے لیے یہ تمہیں ملے گی اس دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ھذا، ایک طرف تو یہ سب کچھ ہے، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ جہنم،
یعنی وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، یصلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد پھر ان کا بدترین بستر بنے گا، بہت برا بچھونا ہوگا، ھذا یہ ہے ان کے لیے، فلیذوقوہ پس اس کو چکھو، حمیم وغساق کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، وآخر من شکلہ ازواج اور ان طرح طرح کی چیزوں کا بھی، کئی دوسری چیزوں کا بھی مزہ چکھو جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی، وآخر من شکلہ ازواج اور ان طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی، ھذا فوج مقتحم معکم یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھنسی چلی جا رہی ہے، لا مرحبا بہم اس کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے، انہم صالوا النار یہ ہیں آگ میں گھسنے والے، قالوا بل انتم وہ نئے آنے والے کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ایسے ہو، لا مرحبا بکم تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، انتم قدمتموہ لنا تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا ہے، یعنی تم ہی تو ہو یہ مصیبت ہمارے آگے لانے والے، فبئس القرار تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، قالوا ربنا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے پروردگار من قدم لنا ھذا جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار اسے دوزخ میں 2 گنا عذاب دیجیے، وقالو اور ایک دوسرے سے کہیں گے ما لنا کیا ہو گیا ہمیں، لا نرا رجالا کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے، یعنی یہاں دوزخ میں ہمیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے، نعدہم من الاشرار جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، اتخذناہم سخریا کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا کہ ہم نے انہیں خواہ مخواہ ہنسی مذاق بنا لیا تھا، ام زاغت عنہم الابصار یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے یا ہماری نگاہیں ان سے چوک رہی ہیں، ان ذالک لحق بے شک یہ ایسا حق ہے، تخاصم اہل النار اہل جہنم کے مابین جھگڑا، قل انما انا منذر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار الا اللہ الواحد القہار اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، رب السماوات والارض اور وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے مابین ہے، قل ہوا ما بینہما العزیز الغفار اور وہ بہت زبردست ہے بہت بخشنے والا ہے، قل ہوا نبأ عظیم آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ موردون تم لوگ اس سے اعراض کر رہے ہو، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی مجھے کچھ علم نہیں ملأ اعلی کے بارے میں، مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا، اذ یختصمون جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے باہم بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں، ان یوحا الیہ میرے پاس صرف وحی اس لیے آتی ہے، اللہ مگر یعنی نہیں آتی مگر اس لیے انما انا نذیر مبین کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اذ قال ربک للملائکہ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا انی خالق بشرا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، من طین گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي تو جب میں اس کو پوری طرح درست کر لوں اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ پھر ہوا یہ کہ سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر اسے سجدہ کیا، تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر تو سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین یعنی البتہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، استکبر اس نے تو تکبر سے کام لیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں شامل ہو گیا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، استکبرتا ام کنت من العالین کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے، یعنی یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے تو، قال انا خیر منہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں یعنی آدم سے، خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین اور اس کو گارے سے پیدا کیا،
قال فاخرج منها، اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، کیونکہ تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی، اور یقین جان تیرے اوپر لعنتی، علیکا تیرے اوپر لعنتی میری لعنت ہے، الی یوم الدین قیامت کے دن تک، قال یعنی جزا و سزا کے دن تک، قال رب فانظرنی، تو اس نے کہا میرے پروردگار فانظرنی، پر پھر مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قال فانک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دی گئی، چل تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی گئی، فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اور یہ جو مہلت ہے یہ ایک متعین وقت کے دن تک ہے، قال فبعزتک، تو اس نے کہا فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے، قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں، لأملأن جہنم منک، کہ میں تجھ سے، وممن تبعک، اور جو تیرے پیچھے چلیں گے، لأملأن جہنم کو بھر دوں گا، منہم وممن تبعک، جنہوں تیرے پیچھے چلیں گے، منہم ان سے، اجمعین سب کے سب سے، یعنی پھر میں بھی بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، تو اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی، مگر اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا، یعنی تم ضرور جان لو گے اس کی اصل خبر ایک وقت کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اس کی 75 آیات ہیں 8 رکوعوں میں، اس کا نام سورۃ الزمر ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے، یعنی اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو، الا للہ الدین الخالص، یاد رکھیے کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے اولیاء بنائے ہوئے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقین رکھیے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا، سبحانہ، لیکن وہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے
ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر۔ ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، ایک جان سے، ایک شخص سے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور تمہارے لیے وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ تین اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فانا تصرفون، پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے، تو تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، تو اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے، ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے، لیضل عن سبیلی، تاکہ لوگوں کو بہکائے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی دیر۔ انک من اصحاب النار، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں، ساجدا و قائما، سجود و قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، عقل والے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ اے میرے ایمان والے بندو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، اور تم لوگ عبادت کر لو جس کو چاہو پوج لو اس کے سوا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اصل خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ لہم من فوقہ ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ ومن تحتہم ظلل، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، لہٰذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے اللہ سے لو لگا لی ہے، لہم البشریٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دیجئے۔ الذین یستمعون القول، جو لوگ بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، بالا خانے ہیں، جن کے نیچے نہریں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ جنابیع فی الارض، پھر اسے زمین کے سوتوں پر پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی کو، مختلفا الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہیں، ثم یہیج، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاب متشابہا، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر
نم ہو جاتے ہیں الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے رائے راست پر لے آتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے گا بدترین عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی، تو ان پر عذاب آ دھمکا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے، یہ عربی قرآن، یعنی ہم نے اسے بنا دیا ہے قرآن کو عربی زبان میں، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی جس میں بہت سے شریک ہیں، متشاکسون، جن میں آپس میں ضد ہے، جو آپس میں ضد رکھنے والے ہیں۔ ورجلا، اور دوسری طرف ایک مثال ہے ایک ایسے آدمی کی، سالما لرجل، جو پورے کا طور پر ایک ہی کا غلام ہے، ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتے۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں اپنا مقدمہ پیش کرو گے، آپس میں جھگڑو گے، یا یہ ہے کہ اللہ کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو پڑھا 23واں پارہ، اس کے الفاظ کا اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں پورا کا پورا عطا فرمائے، اور ہم سے ہر قسم کے وہ موانع جن سے جو ثواب میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو ہم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔